دوستو، آج لوگوں کے نزدیک دجال کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی ملک کا نام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ دجال کسی نظام کا نام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ دجال کسی تنظیم کا نام ہے۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ جن لوگوں نے کہا کہ دجال کسی ملک کا نام ہے، تو اگر انہیں کبھی کسی ملک پہ غصہ آتا ہے تو بولتے ہیں کہ فلاں ملک دجال ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کو امریکہ پہ غصہ ہے تو وہ اپنی عوام سے بولتا ہے کہ امریکہ دجال ہے، اور اگر امریکہ کا ویزا انہیں مل جائے تو وہاں شوق سے چلے بھی جاتے ہیں۔ دجال کی ایک آنکھ عیبدار بتائی گئی ہے۔ امریکہ کی بھی ایک آنکھ کھلی ہے اور ایک آنکھ بند ہے۔ روحانیت کی آنکھ بند ہے اور مادیت کی آنکھ کھلی ہے، اور اس کی کرنسی پر بھی ایک آنکھ بنی ہے۔ وہ یہ دلائل دیتے ہیں۔ دوستو، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کی تہذیب سراسر مادیت پرستی پر قائم ہے، اور دجال کو ظاہر ہونے کے لیے جو وسائل درکار ہوں گے اور جو ماحول چاہیے ہوگا وہ تمام غیر مسلمان، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی، معاشرتی اور سیاسی طور پر تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ دجال کی راہیں ہموار کر رہے ہیں، مگر امریکہ دجال نہیں ہے، کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک متعین شخص ہے جو ایک مقررہ وقت پہ مقررہ جگہ سے ظاہر ہوگا۔ دوستو، اب اس کے تعاون کرنے والے بہت سے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم دجال اکبر کی بات کریں گے تو وہ ایک متعین شخص ہے، ایک آدمی ہے۔ لہٰذا ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال کون ہے۔ دوستو، ویسے تو ہر وہ آدمی دجال ہے جو دجال کی راہ ہموار کرتا ہے، اس کا منشور چلاتا ہے، دین سے ہٹاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح کے دجالوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی تعداد 30 ہوگی، اور ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ چھوٹے دجال 70 ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کی تعداد 27 ہوگی۔ مگر آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ 30، 27 اور 70 آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اصل میں کچھ دجال ہیں جو بی کیٹیگری کے ہیں اور کچھ سی میں ہیں، لیکن جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ دجال آئے گا، وہ دجال اکبر ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اب دجال اکبر ملک یا قوم نہیں، بلکہ ایک مخصوص حلیہ صورت رکھنے والا انسان ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ وہ کون ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اور اسی دوران مجھے دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موٹا بھاری بھرکم جسم تھا، سرخ اس کی رنگت، گھنگریالے چھوٹے بال اور ایک آنکھ سے نابینا، اور اس کی ایک آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس لفظ کو بآسانی پڑھ سکے گا۔ دوستو، لہٰذا ان احادیث سے یہ خلاصہ ظاہر ہو گیا ہے کہ دجال ایک نوجوان ہوگا، بھاری بھرکم اس کا جسم ہوگا، رنگت اس کی سرخ ہوگی، اس کے چھوٹے اور گھنگریالے بال ہوں گے، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، جبکہ دوسری آنکھ اس کی ایسی ہوگی جیسے لٹکا ہوا انگور کا دانہ، اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اسے صرف مومن پڑھ سکیں گے، چاہے وہ پڑھنا جانتے ہوں یا نہیں۔ دوسرے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں تو اسے پڑھ نہیں پائیں گے۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ تو طے پا گیا ہے کہ دجال کسی ملک، حکومت یا کسی تنظیم کا نام نہیں ہے، یہ ایک مرد ہوگا جو آئے گا۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس مسلمان شام کے جبل دوحان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ اتنا سخت ہوگا، ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث قصاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا معائنے ہے؟ مسلمان کہیں گے، یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، یعنی اس میں صلاحیتیں ہی کچھ اس طرح کی ہوں گی۔ تو یہ تو طے ہو گیا ہے کہ دجال ایک مرد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا وہ پیدا ہوگا؟ یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ تنظیم، ملک یا کوئی ادارہ اس کے مددگار تو ہو سکتے ہیں، لیکن دجال ایک شخص ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہوگا۔ اس کے لیے ایک طویل حدیث ہے جس میں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آئلینڈ پہ دجال سے ملاقات ہوئی تھی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال سے ملاقات پر ہم ایک تفصیلاً ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لہٰذا آپ کو اس حدیث کا مختصراً خلاصہ بتاتے ہیں کہ جب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پہ تھے تو وہ 30 دنوں تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک آئلینڈ پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب سا جانور دیکھا جس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ معلوم نہ ہو پاتا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا کون سا۔ جب اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے بتایا کہ اس گھر کے اندر جو آدمی ہے وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا ہم اس کے پیچھے چل دیے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت رعبدار شخص زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تم کون ہو؟ تو وہ بولا، تم میرے بارے میں تو جان جاؤ گے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے وہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی اور اپنے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ پھر وہ شخص پوچھنے لگا، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں۔ ہم نے کہا آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس پہ پھل نہیں آئیں گے۔ تو یہ وہ پہلی علامت تھی جو دجال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بتائی کہ بیسان کے نخلستان کے کھجوروں کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ بیسان کیا ہے؟ بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے جو حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرابیل بن حسنہ نے فتح کی تھی۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گئی۔ 1948 میں اسرائیل نے بیسان پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، لیکن اب ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیے ہیں، بلکہ 626 ہجری سے ہی ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیے تھے۔ تو دوستو، دجال کی ایک بات پوری ہو گئی۔ دوسرا سوال دجال نے یہ کیا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے۔ تو ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ دجال نے کہا کہ اس کا پانی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ دوسری علامت تھی۔ دوستو، بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 13 کلومیٹر اور اس کی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس وقت یہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت لاکھوں ڈالرز لگا کر خلیج عقبہ سے پانی پائپس کے ذریعے اس دریا میں ڈالتی ہے، اور اس کے باوجود اس کا پانی مسلسل ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ دجال کی دوسری علامت بھی پوری ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے ظہر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ اب یہ چشمہ کیا ہے، کہاں ہے، اس کے بارے میں آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے پلیز ڈسکرپشن میں دیے گئے ہوئے لنک پہ کلک کیجئے۔ تھینک یو۔